ویلکم بیک ٹو ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے ویور ہیں محمد سلیم صاحب کراچی سے. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا کہ سر آپ نے جو انویسٹمنٹ بتائی ہیں ابھی تک اپرچونیٹیز, اس کے اندر جو میکسیمم میں نے بجٹ دیکھا ہے وہ 2 کروڑ ہے, 4 کروڑ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی آپ نے اپنا کوئی آپشن بتایا نہیں ہے. جو کہ بڑے انویسٹرز جن کے پاس تھوڑی بڑی انویسٹمنٹس ہیں, تو ان کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن ہے, وہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ وہ اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کوئی گھر زیادہ سارے خرید کے کرائے پہ لگا لیں, یا پھر وہ کسی اپنا کوئی پروجیکٹ بنائیں, یا وہ کہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بنیادی فارمولہ ہے نا انویسٹمنٹ کا, وہ ایک ہی ہے کہ آپ نے ایسی جگہ انویسٹ کرنا ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں اس کی فیوچرسٹک ویلیو میں اضافہ ہوگا, آس پاس نئے پروجیکٹس لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس وقت انڈر اپریشیٹ پرائس ہے, اور آنے والے ٹائم میں نا یہ اپریشیٹ ہوگی اور اوور اپریشیٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ یہ دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ انویسٹ کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی, تو بڑی انویسٹمنٹ کے لیے اگر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو ہمارے پاس وہی چیزیں بھی ہیں, یا یوں کہہ لیجیے کہ بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ عام طور پہ خاموشی سے ہوتی ہے, یا جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے نا وہ بنیادی طور پہ بڑی خاموشی سے وہ کام کرتا ہے. اس کی وجہ کہ یہ جہاں ہم ہیں نا, یہاں پہ لوگ اپنے پیسے کو ڈکلیئر نہیں کرتے اور سامنے نہیں لے کے آتے, چھپاتے ہیں. ان کو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے. اس لیے آپ نے دیکھا کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے یہاں بہت انہوں نے مکان 100 مکان ہیں ان کے, اور انہوں نے کرائے پہ چڑھائے ہوئے ہیں, اور وہ جو ہے نا اس کا کرایہ وصول کر رہے ہیں. حالانکہ اگر اس کو یہ اس انویسٹمنٹ کو مختلف پروجیکٹس میں یا مختلف اور بے شمار ریل اسٹیٹ کے اندر اپرچونیٹیز ہیں کہ اس میں اگر یہ اس پیسے کو ڈالیں تو جتنا وہ کرایہ لے رہے ہیں اس سے 10 ٹائم زیادہ کما سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ لائم لائٹ میں آ جائیں گے, تو وہ تھوڑا سا وہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے پاکستان میں. میں نے کہنا کہ یہاں پہ بزنس انوائرمنٹ نہیں ہے انویسٹمنٹ کو. حالانکہ یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بندہ فرض کرو جی پاکستان میں 100 ارب کی انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے, تو اس کو کوئی خصوصی سٹیٹس دینا چاہیے کہ بھئی یہ بندہ پاکستان کا محسن ہے, یا پاکستان کا اگر اوورسیز ہے تو اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ پاکستان کا دلیر بچہ ہے یا بیٹا ہے, یا کچھ اس کو کوئی ایسا سلوگن دیں کہ جو وہ جس سے وہ نا فیل کرے گا اس کو اس کی اپریسیشن ملے. یعنی جو سرکاری عہدے یا نام یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں کو نا انکریج کریں کہ جو فرض کریں کہ بندہ 100 ارب لے کے آیا ہے, دوسرا 5 ارب لایا ہے, تیسرا 10 ارب لایا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ پیسہ مل کے تو کئی ارب ڈالر بنے گا نا جب آپ نے رواج دیا, اور پھر وہ لایا ہے تو وہ یہاں اس کو یہ نہیں کوئی تھانے دار پہ گیا یا کوئی اور ٹیکس والا محکمہ جو ہے وہ اس کو پہ گیا. ان کو تو بالکل اس کو ون ونڈو کے تحت کلیئر کرنا چاہیے جو ٹیکسیشن ہے اس نے دی ہے, اور اس کے بعد وہ اس کو خاص, ویسے تو ہر ایک کو سیکورٹی ملنی چاہیے لیکن اس کو تو خاص ملنی ہی چاہیے, کیونکہ ہم نے پاکستان میں انویسٹرز کو اٹریکٹ کرنا ہے, پاکستان میں پیسہ لے کے آنا ہے, باہر پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے اس کا یہاں آنا چاہیے. تو یہ جو پاکستان کا جو ایک ماحول ہے نا اوور آل, ٹھیک ہے, جس کے اندر جو لوگوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی ڈاکو گنڈے بنے ہوئے ہیں. یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ اصل میں پیسے والے کو نہ ہی آنے دیتا ہے, نہ ہی اس کو ڈکلیئر کرنے دیتا ہے, نہ ہی اس سے پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے. بھوک ننگ جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. حالانکہ اس میں کمی ہونی چاہیے تھی کہ ایک بندہ فرض کرو وہ گیا ہے جی جہلم سے گیا ہے, اب وہ جہلم میں واپس آئے اور ایک انڈسٹری لگائے جو کہ جس کی ویلیو ہو یہاں پہ, اور گورنمنٹ کے جو وہ ایکسپورٹ پروموشن بیورو ہے وہ اس کو پوری فیزیبلٹی فراہم کرے کہ بھائی اس چیز کی تم یہاں انڈسٹری لگاؤ, یہ را مٹیریل یہاں ہے اور یہ ٹریڈ ہیومن سورس ہے جو آپ کو یہاں سے مل جائے گا. تو وہ کام ہزاروں لوگوں کو امپلائمنٹ بھی مل جائے, اور وہ چیز باہر دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہو جائے, اور پاکستان جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لیکن اس کے برعکس ہوتا کیا ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ یہاں آ کے انڈسٹری لگانے کا کیا, وہ تو پریشان ہو جاتا ہے جب یہاں کے سرکاری محکموں سے گزرتا ہے. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے نا, یہ بڑی انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ میں بھی بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو کہ جس میں پیسہ لگ جائے تو آپ کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے, اور جن لوگوں نے لگایا ہے ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے.
لیکن تھوڑا اس کا جو یہ پہلو ہے کہ لوگوں کا جو فیئر ہے اس کو کیسے کم کریں. حالانکہ اگر آپ آن گراؤنڈ دیکھیں تو اگر جینوئن طریقے سے آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں, میں ابھی صبح کی بات کر رہا تھا کہ جو دور ہے وہ بدل چکا. اب یہ نہیں کہ بھائی کوئی آسانی سے کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر جائے گا کسی بھی جگہ پہ, کیونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے. ابھی ایک جو عمران خان کا آرٹیکل چھپ گیا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر دنیا بھر میں لوگوں نے جو پڑھا ہے یا لوگوں نے جو سمجھا ہے یا لوگوں نے جو اس سے جو اخذ کیا ہے, وہ کوئی جو یہ جو ادارے ہیں ان کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں ہے اخذ کی لوگوں نے, کہ بھئی ایک وزیر اعظم ہے اس کو جیل میں ناکردہ کیسز کے اندر ڈالا ہوا ہے اور اس کی پارٹی کے ساتھ جو ظلم اور مظالم ہو رہے ہیں. تو یہ چیزیں اب چھپائی نہیں چھپتی, اب دور بدل گیا ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں, یہ جو یہاں سرکاری محکمہ جات کے اندر لوگ ہیں, تو وہ ان کو اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. اصل میں جو اوپر کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے تو لوگوں کو ایک ڈائریکشن دیں گے کہ بھئی آپ کا یہ فرض ہے اور آپ کا یہاں تک جو ہے نا چیک کرنا بنتا ہے اور اس کے علاوہ نہیں ہے. تو مطلب یہ جو تھوڑا سا ٹائم ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد پاکستان میں بھی بڑی بڑی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی, اور ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے وقت میں بڑی بڑی انویسٹمنٹ بھی لائیں گے, سو دیٹ کہ آپ ادھر انویسٹ کر سکیں اور اس سے آپ کو فائدہ ہو. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.